اس وقت ہمارے ساتھ خاص بات چیت میں موجود ہیں مولانا ابو طالب رحمانی صاحب، جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن ہیں۔ وہ اس وقت اعظم گڑھ کے سرائے امیر میں پہنچے ہیں، جہاں مدرسہ بیت العلوم کا سالانہ 82واں اجلاس کو خطاب کرنے کے لیے پہنچے تھے۔ آج ہمارے ساتھ خاص بات چیت کے لیے موجود ہیں مولانا۔ اس وقت جو مسلم بچیاں ہیں خاص طور سے وہ ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، کیا کہیں گے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، ہمیں گراؤنڈ ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ جب آپ کسی ضرورت کا بدل تیار نہیں کرتے ہیں تو رزلٹ بہت ہی خطرناک آتا ہے۔ میں یہ شکوہ کرنے میں بجا ہوں اور خود کو بھی مجرم سمجھتا ہوں، خود کو، کہ پچھلے 70 سالوں میں ہم نے اپنی مسلم بیٹیوں کے لیے وہ عظیم ادارے نہیں بنائے کہ جہاں ہماری بیٹیاں ہمارے اپنے ماحول میں حجاب اور شرعی لباس کے ساتھ اور پورے ہمارے پیسفل ریلیجیس ایٹماسفیئر میں کلاس 12 تک کی اس طرح ڈگری حاصل کرتی کہ جب وہ کلاس 12 کمپلیٹ کرتی تو یہ بھی امکان تھا، بلکہ غالب گمان اور یقین ہمارا، کہ وہ حافظہ اور عالمہ کی سند کے ساتھ باہر نکلتی۔ جس قوم میں مائیں عظیم نہیں ہوا کرتی، اس قوم میں بڑے قائدین کا خواب دیکھنا دلدل پہ دیوار کھڑی کرنے کے برابر ہے۔ ہم حضرت صلاح الدین ایوبی کی بات کرتے ہیں، ہم حضرت محمد بن قاسم کی بات کرتے ہیں، ہم حضرت محمود غزنوی کی بات کرتے ہیں۔ کیا ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہستیاں ہتھنی کے پیٹ پر تیار نہیں ہوتی ہیں؟ یہ ہستیاں ہرنی کا دودھ پی کر جنم نہیں لیتی ہیں۔ یہ ہستیاں در جنگلوں میں ثمر بکف لرستی شاخوں پہ اپنی زندگیاں نہیں گزارتی ہیں، بلکہ ان ہستیوں کو عظیم مائیں تیار کرتی ہیں۔ اس ملک میں ہم نے بیٹوں کی بڑی فکر کی، ہر لائن سے، گلی گلی ہم مدرسے کھولے۔ میں شکر گزار ہوں اہل مدارس کا کہ ان کے اس عظیم کام کی وجہ کر آج ہمارا دینی تشخص برقرار ہے اور محفوظ ہے الحمدللہ۔ اگر ہم نے بیٹیوں کے بارے میں بھی انصاف کیا ہوتا تو آج ہمیں عظیم مائیں ملتی، عظیم بہنیں ملتی، اور پھر ارتداد کے یہ خطرناک دیو اور اجگر جو ہمارے دروازے پہ زہر پھینک رہا ہے، اس سے ہم محفوظ ہو سکتے تھے۔ لیکن یہ تو وہ بات رہی جو نہ کر سکے۔ جب جگے تب سویرا۔ آج بھی اگر ہم اس بات کی محنت اور کوشش کر لیں کہ ہم اپنے اپنے علاقوں میں ایسے ادارے تیار کریں جو ادارے عصری علوم کے ساتھ، دیکھیے دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم یہ دونوں الگ الگ تو بہت بڑا ستم ہے جو زمانے نے ہم لوگوں پر کیا ہے، ورنہ دنیاوی تعلیم کچھ نہیں ہے۔ ہر وہ تعلیم علم دین کا ہے جس سے آدمی اللہ کو پہچانے، اور ہر وہ علم غیر اور بے دینی ہے جس سے آدمی انصاف نہ کر سکے۔ مولانا، عورتوں کی بات ہوتی ہے تو اسلام میں آزادی کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ انہیں بے پردہ گھومنے کی اجازت ملے۔ غیروں کی طرف سے ہمیشہ یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر عورتوں پر بہت قید کی جو ہے وہ ہوتی ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، آزادی کی جو انٹرپریشن ہے، اس کی جو اصطلاح ہے، اور آزادی کی جو پریبھاشا ہے، ہمیں ہائی وے پہ چلنے کی آزادی ہے، نو انٹری میں جانے کیوں نہیں دیتے؟ ہمیں ہائی وے پہ گاڑی دوڑانے کی آزادی ہے، مگر جانے والے راستے میں گاڑی اگر آ رہی ہو تو کتنی خطرناک صورتحال ہوتی ہے۔ دیکھیے، آزادی بھی ایک لمیٹیشن چاہتی ہے، فریڈم بھی کسی نہ کسی قانون کے تحت رہتی ہے۔ ہمارا یہ دیش بھارت سوتنتر ہے، آزاد ہے، ہم سارے بھائی، ذات برادری، ہندو بھائی، مسلمان بھائی، سب مل کر خوش رہتے اور رہیں گے انشاءاللہ، اور رہیں گے۔ یہ دیش رہا ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس آزادی میں، اس آزاد بھارت میں ہم قانون کے پابند ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم قانون کے پابند ہیں۔ اگر ہماری کوئی بہن جا رہی ہو، کسی بھی دھرم کی مہیلا ہو، اگر راستے سے بچے لے کر گزر رہی ہے تو ہمارا کرتویہ یہ کہتا ہے کہ ہم رک جائیں اور ان کو موقع دیں۔ تو آزادی رسپیکٹ کے ساتھ ہو، آزادی سمان کے ساتھ ہو،
مسلمان عورتوں کو آزادی اسلام نے یہ دی ہے کہ وہ کمانے کی فکر، پیسوں کی آمدنی، بازاروں کی بھیڑ بھاڑ، ریسپشن میں بیٹھ کر آوارہ مردوں کے خونی نظروں کے شکار ہونے سے بچے، محفوظ رہے۔ اسلام کہتا ہے او مسلم عورتیں، تم گھر کی شہزادیاں ہوں، گھر کی رانیاں ہوں، کما کر لانے کی ذمہ داری مردوں کی ہے، راج کرنا تمہارا ادھیکار ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے مسلمان اس دیش میں اپنے اثر کو قائم نہیں رکھ سکا ہے۔ بات اگر کریں سر سید احمد خان یا مولانا ابوالکلام آزاد کے بعد کا جو ماحول ہے مسلمانوں کے ساتھ، اس کے پیچھے آپ بڑی وجہ کیا مانتے دیکھیے، یہ جو اثر قائم کرنا اور اثر لوز کرنا، ان دونوں چیزوں کا تعلق انسان کے کیریکٹر سے ہوتا ہے 100%۔ اس کائنات کے سب سے ٹاپ کیریکٹر کے مالک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر یہ رہا کہ ایچ مائیکل ہارٹ جیسا یہودی مصنف دی 100 لکھتا ہے، اور دی 100 لکھ کر کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے ٹاپ کیریکٹر کی پرسنالٹی اگر کوئی ہے تو وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مسلمانوں کے پاس وہی دولت ہے۔ مسلمانوں نے اس گھر کی عزت نہیں کی، مسلمانوں نے اس کیریکٹر کو اپنایا نہیں۔ دیکھیے، میں ایک بات واضح کر دوں، سر سید صاحب نے بہت بڑا کام کیا، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ ان سے بڑا کام حجت الاسلام حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ نے کیا کہ آج ہمارا دین، ہمارا مسلک، ہمارا عقیدہ یہ محفوظ ہے الحمدللہ، اور بلاوٹ سے محفوظ ہے۔ تصوف کے لائن میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں کا جو کردار ہے وہ بے مثال ہے۔ مولانا آزاد علیہ رحمہ کو اللہ غریق رحمت فرمائے، جنہوں نے ہندوستان کے نظام تعلیم کو اس طرح بنائی کہ آج آپ کو اگر کھڑگپور IIT نظر آ رہی ہے تو یہ مولانا آزاد کی دین ہے۔ ہم ہندوستان کی آزادی کے بعد، آزادی سے پہلے بہت بڑا کریکٹر تھا ہمارا۔ آزادی سے پہلے انگریزوں کو بھگانے میں ہمارا کردار، آزادی سے پہلے انگریزوں سے لڑنے اور بھارت کو غلامی کی زنجیر سے چھٹکارا دلانے کے لیے ہمارا کردار، آزادی سے پہلے کالا پانی کی سزا میں پہنچ کر دیش کی آزادی کے لیے پھانسی پہ لٹکنے میں ہمارا کردار۔ ہم نے سارا کردار آزادی سے پہلے کیا۔ آزادی کے بعد ہم نے یہ سمجھا کہ ہماری ڈیوٹی آف ہو گئی ہے، اب یونیفارم اتارنا ہے اور سو جانا ہے۔ نہیں، آزادی کے بعد بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دیش کو کرپشن مکت کریں، کرپشن فری کرتے، یہ ہماری ذمہ داری تھی۔ لیکن ہم، معاف کیجیے گا، جاپان جہاں اسلام تو نہیں ہے مگر وہاں شراب خانوں میں بھی بیٹھ کر لوگ سچ بولتے ہیں، اور ہمارے پاس جو نماز، تہجد، حج، زکوٰۃ، عمرہ سب کچھ ہے الحمدللہ، اور رہنا بھی چاہیے، ہم مسجدوں میں بھی بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم اپنے کیریکٹر کو نہیں بنا سکے، تو کیریکٹر لیس کمیونٹی کبھی بھی لیڈر نہیں بنا کرتی ہے۔ لیڈر بننے کے لیے کیریکٹر ہونا بہت ضروری ہے، مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ لیڈر بننے کے لیے صاحب کیریکٹر ہونا بہت ضروری ہے، مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو جن کے پاس بھی کیریکٹر ہوگا، سچ بولنے کا، ایمانداری کرنے کا، لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے کا، لوگوں سے پیار کرنے کا، وہ لیڈر بنیں گے، وہ کمانڈ کریں گے۔ سیاسی جماعتوں نے جو ہے مسلمانوں کو ایک ووٹ بینک کی طرح استعمال کیا ہے، اور جب چناؤ آتا ہے انہیں ووٹ بینک مانتی ہے، اور مسلمان اس میں مبتلا ہے۔ مسلمانوں کو کیسے اس سے آزادی دیا جا سکے کہ وہ ایک ووٹ بینک نہیں، کیونکہ ان کے مسائل پر بات نہیں ہوتی ہے، ووٹ بینک بنا کر انہیں ووٹ لے لیا جاتا ہے مگر ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوششیں نہیں کی۔ دیکھیے، ہندوستان جب آزاد ہوا تو بدنصیبی سے پاکستان بن گیا، بدنصیبی سے، جو نہیں بننا چاہیے تھا۔ لیکن ہمارے بھارت میں بہت سارے مہاپروش ہیں جو اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ میں بھی امید کرتا ہوں کہ ہماری زندگی میں یہ اکھنڈ بھارت ہو جائے اور پاکستان بھی ہم لے لیں انشاءاللہ۔ اگر ایسا ہوا تو میں تو سب سے پہلے کھڑا ہو جاؤں گا، مجھے بہت جلدی ہے۔ جب پاکستان بن گیا تو بدنصیبی سے مسلمانوں کے جیب اور دماغ لیڈرشپ اور جیب پیسہ، انڈسٹریلسٹ، کیپٹلسٹ، یہ سارے کے سارے ٹرانسفر ہو گئے۔ اب یہاں جو بچے مسلمان، اس میں جن میں قائدانہ صلاحیتیں تھیں، جن بزرگوں میں، انہوں نے خانقاہوں کو آباد کیا، درسگاہوں کو آباد کیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اگر وہ آباد نہ کرتے تو پتہ نہیں ہمارا حشر کیا ہوتا، سر پہ ٹوپی بھی ہوتی کہ نہ ہوتی۔ تو ان بزرگوں کا تو ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے آباد کیا، مگر اگر تھوڑا سا ایک کام اور کر لیتے کہ ایک آدھ چوکیدار یہاں بھی چھوڑ کے چلے جاتے تو یہاں چوری چماری نہیں ہوتی۔ لیکن خیر چلیے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب جو مسلمان جو سیاست میں ہیں، ان کے پاس دماغ اور جیب تو خیر آج کل ہو گئے ہیں،
دماغ کی کمی مسلسل ہے سوائے چند کے. تو جب آپ سیاست کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو سیاست جب جوش میں آتی ہے تو وہ آپ کو نظر انداز کر دیتی ہے. ہمارے اچھے لوگوں نے، پڑھے لکھے لوگوں نے، قابل لوگوں نے، ذہین لوگوں نے سیاست کو نظر انداز کیا. آج سیاست انہیں نظر انداز کر رہی ہے. رہی بات کہ الیکشن کے ٹائم میں مسلمانوں کو استعمال کرنا، دیکھیے کسی قوم کو کوئی اس وقت تک استعمال نہیں کر سکتا جب تک کہ خود استعمال ہونے کے لیے ہم تیار نہ ہو جائیں. جب کوئی آدمی اپنے گھر کا سامان منڈی میں لے کر پہنچتا ہے بیچنے کے لیے تو خریدار آتا ہے کہ بولو آپ یہ کتنے میں بیچو گے. تو ہماری قوم میں بدقسمتی سے ایسے پولیٹیکل لیڈران کھڑے ہو گئے ہیں جن کی حیثیت داماد بننے کی تو ہے، لیڈر بننے کی نہیں ہے. اور وہ تلوے بھی چاٹتے ہیں، لیکن انفارمیشن کے لیے عرض ہے کہ اب تلوے بھی ذرا سنبھل کر چاٹیے گا، اس لیے کہ اب تلووں میں بھی زہر لگ گئے ہیں. وہاں مسلمانوں کی ترقی کی بات کی جاتی ہے اور اس کا ایک راستہ تعلیم بتایا جاتا ہے، مگر اس وقت جو مدارس، دینی مدارس چل رہے ہیں، اگر وہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کی طرف بھی اگر توجہ دیں تو کیا آج مسلمانوں کی حالت اور بہتر نہیں ہو سکتی؟ آدھی رات گزر گئی ہے، لوگ اب اٹھ رہے ہیں، وضو بنا رہے ہیں اور توجہ دے رہے ہیں. کل تک جو لوگ سمجھتے تھے کہ کمپیوٹر کو چھونے سے وضو ٹوٹ جائے گا، آج مجھ جیسا آدمی بھی جیب میں کمپیوٹر لے کر گھوم رہا ہے. تو ضرورتیں کہتے ہیں کہ ضرورتیں ایجاد کی ماں ہوتی ہے. تو ہمیں خوشی ہے کہ میں کسی تنقید کے بغیر ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مدارس اسلامیہ زمانے کے نئے تقاضے کو محسوس کر اور اپنے طلبہ کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کر رہے ہیں. اس وقت اتر پردیش میں ایک بہت مدعا تیزی سے وائرل ہو چل رہا ہے کہ جو حلال سرٹیفائیڈ مصنوعات ہیں اس پر حکومت کی طرف سے پابندی عائد کی جا رہی ہے اور جو ہے مقدمے دائر کیے جا رہے ہیں. کیا مجھے اس کی تفصیلات کے تو علم نہیں ہے. خیر، میں نے کچھ جرنلسٹ حضرات سے کہا ہے کہ ایف آئی آر کے ورڈنگز کیا ہیں اور کس بنیاد پر ایف آئی آر کی گئی ہے اور حلال کے پروڈکٹ کو بینڈ کرنے کے پیچھے لیگل لاجک کیا دی گئی ہے. جب تک وہ ساری باتیں ہم تک نہیں آ جاتی ہیں اس پر تبصرہ کرنا بہت بیلنسنگ نہیں ہوگا. اس وقت آخری سوال آپ سے یہ رہے گا کہ مسلمانوں کی تعلیم اور ان کی ترقی کو لے کر کس نظریے سے کام کیا جائے کہ انہیں پستی سے نکال کر بلندی کی طرف پہنچائے؟ ہندوستان میں جتنی مسجدیں ہیں ہر مسجد میں بیت المال ہونی چاہیے اور ہم اپنے علاقے کے تمام خیرات زکوٰۃ وہاں ڈالیں اور مدارس اسلامیہ کی بڑے پیمانے پہ مدد کریں. زکوٰۃ کی رقم اگر 1,000 روپے دیتے ہیں تو غیر زکوٰۃ یعنی شفاف رقم، ہدیے کی رقم اسے 2,000 دیں اور خیرات زکوٰۃ کی رقم اپنی مسجد کے بیت المال میں رکھیں اور اپنی مسجد کے اطراف میں جتنے مسلمان فیملی رہتے ہیں ان کی ڈیولپمنٹ پہ توجہ دیں. مثلا اگر کوئی بیوہ عورت ہے تو اس کا خاص خیال رکھیں کہ وہ اتنی مجبور نہ ہو جائے کہ برقع پہن کر کہیں بھیک مانگے. ان کو وظیفہ دیں، پینشن دیں. اگر کوئی معذور بھائی ہے ہمارا، اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، کما نہیں پا رہا ہے، تو یہ مسجد اپنے بیت المال سے ان کو پینشن دے. اگر کوئی غریب بچہ پڑھائی نہیں کر پا رہا ہے تو یہ مسجد ان کے پڑھائی کا خرچ اٹھائے. اس طرح سے اگر ہم نے ہر مسجد کے اطراف میں 40 گھر سامنے، 40 گھر پیچھے، 40 گھر داہنے اور 40 گھر بائیں، اگر 160 گھروں کی کفالت کر لی اور اس کی پوری انفارمیشن اپنے پاس رکھ لی اور ان کے ڈیولپمنٹ کی فکر کی اور ان کو بزنس میں آگے بڑھایا اور ہر مسجد میں اگر یہ کام ہوتا رہا انشاءاللہ لوکل کمیٹیوں کے ذریعے، تو تھوڑی بہت خرابی بھی آ سکتی ہے انسان کے نظام میں، لیکن لوکل خرابی کو زیادہ روکا جا سکتا ہے بجائے اس کے کہ دلی میں کوئی خرابی آ جائے. کوئی نیشنل لیڈر ہمارا اگر ہمیں بیچ رہا ہے تو ہم کو پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن لوکل لیڈر اگر آپ کو بیچ رہا ہے تو آپ پکڑ لیں گے. ظہر میں بیچا ہے تو اثر میں پکڑ لیں گے آپ. تو اگر یہ بیت المال کا سلسلہ شروع ہو جائے اور ساری لوکل رقم اور کیپٹل پیسے وہاں جمع ہو جائیں اور ہم غریبوں کی مدد کر کر مسلمانوں کو بھیک مانگنے کی لعنت سے اگر نجات دلا سکے انشاءاللہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت لمبی چوڑی تقریر اور کانفرنس اور سیمینار اور مسائل کی فہرست جمع کرنے سے بہتر ہوگا کہ 5-10 سال جم کے اس پر کام کریں. انشاءاللہ میری قوم اتنی کھڑی ہو جائے گی کہ وہ بھارت سرکار کی مدد کرے گی اور بھارت کے نرمان میں ہم اپنے پیسے دینے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ.
بہت بہت شکریہ. تو یہ تھے ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے مولانا ابو طالب رحمانی صاحب، جو بہت سے مسائل پر بڑی بے باکی سے اپنا جواب دے رہے تھے. ساتھ ہی انہوں نے مسلمانوں کی ترقی کے لیے ایک اپنی تجویز پیش کی، مسجدوں میں بیت المال قائم کیا جائے. اعظم گڑھ سے ای ٹی وی کے لیے اجود قاسمی.